بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دعوت کے بارے میں ایک بہت ہی اہم آیت مبارکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان میں انہی میں سے پیغمبر مبعوث فرما کر ان پر احسان عظیم فرمایا، اور آپ کے فرائض اور ذمہ داریوں میں بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں شامل ہیں: یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھ کر سنانا، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی کتاب کی تعلیم دینا، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دینا، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی بعثت سے پہلے انسانیت کھلی گمراہی میں تھی۔ اس آیت مبارکہ میں دعوت و تربیت کے بہت ہی اہم اسباق موجود ہیں۔ سادہ اور عام فہم انداز میں انہیں کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت انسانوں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانوں کی ہدایت اور ان کی اصلاح ہے، انہیں گمراہی سے بچانا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنانا، یہ دعوت و تربیت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ کردار کی پاکیزگی اور اخلاق کی بہتری بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، تزکیہ نفس کے بغیر علم انسان کی حقیقی اصلاح نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، تعلیم کتاب یعنی قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ہر صاحب ایمان پر ضروری ہے، اس کے بغیر ضلالت سے نہیں بچا جا سکتا۔ نمبر 7، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حکمت یعنی آپ کی احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 8، صحیح علم اور پاکیزہ کردار، ان دونوں کا مثالی تربیت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 9، اسلامی تربیت کا مقصد انسانوں کو جہالت اور گمراہی سے نکال کر انہیں ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ نمبر 10، نبوی منہج تربیت میں تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، ان سب کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 11، نبوی تربیت کے بنیادی طور پر 4 مراحل ہیں: قرآن کریم سنانا، دل اور کردار کا تزکیہ کرنا، کتاب اللہ کی تعلیم دینا اور حکمت سکھانا۔